اب میں ڈائس پر ایک ایسی شخصیت کو دعوت کلام پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ ملک پاکستان کے معروف اور مایہ ناز موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر جاوید شریف صاحب. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈائس پر آئیں اور آ کر وہ آپ سب سے ایک بڑی انتہائی مفید ریسرچ آپ سے شیئر کریں گے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر جاوید شریف. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس تمام تقریب کو سمرائز کیا جائے ایک لائن میں تو وہ لائن ہے بیٹرمنٹ آف ہیومن بینگ، بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. میاں گلزار صاحب اور میاں نعمان صاحب، یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب، اور مجھے یہ اپرچونٹی دینے کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. دوستو، زندگی کے 32 سال پاکستان کے معروف کینسر اسپیشلسٹ کے ساتھ گزارے ہیں میں نے بطور ریڈیو تھراپسٹ. علم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت ہوتی ہے علم الیقین، جو ہم تک علم پہنچتا ہے مختلف سورسز کے ذریعے. اور علم کی دوسری حالت ہوتی ہے عین الیقین، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں. اور علم کی تیسری حالت ہوتی ہے حق الیقین. یہ علم کی بہترین حالت ہوتی ہے. یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جس مشاہدے سے آپ گزرتے ہیں، جس تجربے سے آپ گزرتے ہیں، وہ یقیناً ایک پائیدار اوتھینٹک چیز ہوتی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی کے 32 سال میں نے معروف کینسر اسپیشلسٹ کے ساتھ کام کیا ہے، جناح ہاسپٹل لاہور، انمول ہاسپٹل لاہور، شوکت خانم اور اب الائیڈ میں. تو بہت سارے کینسر کے مریضوں کو ڈیل کیا. اس نقطہ نظر سے ایک انتہائی مفید ریسرچ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ کینسر کی 5 سے 10 اقسام ایسی ہیں جو بائی جینز ٹرانسفر ہوتی ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے والدین میں سے، بزرگوں میں سے کسی کو کینسر کی وہ قسم لاحق ہے تو براکا جینز ٹیسٹ کے ذریعے اور مختلف جینز کے ٹیسٹ کے ذریعے 30 سال کی عمر تک یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر صورت یہ کینسر ہوگا. لیکن کچھ اقسام ایسی ہیں جن کا بالکل نہیں پتہ ہوتا. وہ آپ کے لائف سٹائل سے، آپ کے سیل کی ڈویژن سے جڑی ہوتی ہیں، اور وہ زندگی کے ایک سٹیج پہ آپ کے جسم کو لاحق ہو جاتی ہیں. وہ جو 90% کینسر کے مریض تھے، جن کو وہ 90% کینسر کی اقسام لاحق تھی، ان کے اوپر ریسرچ کی گئی، اور ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ 4 ایسی چیزیں ان تمام مریضوں میں جو ان 90% اقسام کے کینسر میں مبتلا تھے، ان سب میں کامن تھی. اور دکھ اور پریشانی اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی شکل میں، شعوری یا لاشعوری طور پر وہ 4 علامات اپنے اندر اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور اپنے لائف سٹائل سے وہ پیدا کرتے ہیں، اپنی سستی اور کاہلی سے پیدا کرتے ہیں. وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ جتنے بھی لوگوں میں وہ 90% کینسر ڈائیگنوز ہوا، وہ یہ بات سامنے آئی کہ ان سارے مریضوں میں یہ 4 علامات کامن تھی. سب سے پہلی علامت جو ان تمام مریضوں میں کامن تھی وہ تھا سٹریس. چونکہ یہاں پہ بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، چھوٹا موٹا سٹریس آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے.
لیکن انڈیو مسابقت، غیر ضروری مقابلہ پیدا کرنا، غیر ضروری حسد پیدا کرنا اور غیر ضروری مٹیریلسٹک خواہشات پیدا کرنا کرونک سٹریس پیدا کرتا ہے، جو کہ ون آف دی بگیسٹ کاز ہے کینسر پیدا کرنے کے لیے. دا سیکنڈ ون از آپ کی نیند کا بہتر نہ ہونا. اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی شخص کی نیند پراپر نہیں ہے، ریپڈ آئی سلیپ میں وہ نہیں جاتا، 6 گھنٹے 4 گھنٹے پراپر نہیں سوتا، تو جب ہم نے وہ مریض ڈائیگنوز کیے جن میں وہ 90% کینسر تھا، تو ان میں یہ بھی ایک علامت کامن تھی کہ ان کی نیند پراپر نہیں تھی. ون از سٹریس، دا سیکنڈ ون از یور سلیپ از ناٹ پراپر. دا تھرڈ ون از کرونک تذابیت. یہ جو ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پر، یہ جو ہم فیشن کے نام پر مختلف خوراکوں کو اپنا حصہ بنائے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارے سٹومک میں کرونک تذابیت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی 90% جو کینسر ان مریضوں میں پایا جاتا تھا ان میں یہ علامت کامن تھی. دا فورتھ ون از اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کرونک کانسٹیپیشن ہے، آپ کے لائف سٹائل یا خوراک کی وجہ سے آپ کو کرونک کانسٹیپیشن ہے، آپ امراض قبض کا شکار ہیں، تو دیٹ واز آلسو دا بگیسٹ سائن جو آپ کو کینسر کے مرض کی طرف لے جاتا ہے. تو دوستو، چونکہ آپ یہاں دور دور سے آئے ہیں تو وقت ایک قیمتی چیز ہوتی ہے اور وقت کو ہمیشہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو چونکہ یہاں پہ ساری گفتگو ریسرچ بیسڈ گفتگو تھی، تو یہ وہ ریسرچ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی شخص میں یہ علامات، آپ کے کسی پیارے میں یہ علامت موجود ہے کہ اس کے اندر کرونک السریشن ہے، تذابیت ہے، کرونک کانسٹیپیشن ہے اور اس کی نیند بہتر نہیں ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے اپنے اوپر ایک سٹریس سوار کر لیا ہے، تو خدا کے لیے ان چیزوں سے جان چھڑوائیے. کیونکہ جو بھی مریض ہمارے پاس آئے ان 32 سالوں میں، ان تمام لوگوں میں یہ 4 علامتیں کامن تھیں، وہ ان کی زندگی کا حصہ تھی. اور یہ ہم ان تمام علامتوں کو اپنے لائف سٹائل سے اور بہتر زندگی کو تراشنے سے ان علامتوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس موذی مرض سے بچا سکتے ہیں. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. بہت شکریہ.